السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن اس وقت جو ہے شکاگو میں موجود ہے، اور یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہے کہ ساؤتھ ایشین جو ممالک ہیں وہ امریکہ کے اندر کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان میں جو پولیٹکس 11 ستمبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے امریکہ کے اندر ساؤتھ ایشین جو ہیں انہوں نے پولیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا، اور آج جو ہے جگہ جگہ جو ہے 50 اسٹیٹس میں بہت سارے لوگ نیچے سے اسکول لیول سے لے کر اور کانگریس تک جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں شکاگو آئے ہیں، اور شکاگو میں جو ہے وہ محمد فہیم صاحب ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ 8 کے لیے جو ہے کانگریس کے لیے جو ہے فائٹ کر رہے ہیں۔ تو آج ان سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے، اور باتیں کیونکہ ہم ایک اپنا میسج جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، جو لوگ ہیں، کہ آخر کیوں وہ اس فیلڈ میں آئے اور کیا چیز ان کو کھینچ کے لے کر آئی ہے، وہ میسج ضرور آپ انہی کی زبانی سنیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔ جی السلام علیکم عاصم، شکریہ بہت بہت آنے کا۔ یہ بتائیں کہ آج شکاگو میں کافی سردی پڑ رہی ہے، ابھی تو اور شروعات ہے، ابھی شروعات ہے، شروعات ہے ابھی اور تو۔ ونڈی سٹی کہلاتا ہے یہ۔ جی تو اس ونڈی سٹی میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ آپ کا بھی میڈیا سے کافی تعلق رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی زبانی تھوڑا سا اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آپ کے پولیٹیکل کیریئر سے کو جی بتائیں گے۔ جی جیسے مناسب سمجھے۔ السلام علیکم، میں یہاں قریباً 34 سال سے امریکہ میں ہوں، اور آیا تھا شکاگو میں پہلے، پھر یہاں سے ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، ویری بیڈ، آئی مین 18 ویلر سے ہیڈ آن کولیجن ہوا، تو مرتے مرتے بچا، اور اللہ کی شان تھی کہ یہاں سے پھر میں ہیوسٹن موو ہوا۔ ہیوسٹن میں قریباً 14-15 سال رہا، اور مختلف قسم کی بزنسز ہیوسٹن میں شروع کیا تھا، میڈیا میں بھی تھا جیسے آپ کو پتہ ہے۔ پھر 2001 میں میں شکاگو واپس آ گیا، تو 2001 سے یہیں پر ہوں، ڈسٹرکٹ 8 میں ہی آیا تھا، میری آفس بھی ڈسٹرکٹ 8 میں ہی ہے قریباً 20 سال سے، اور ورک فورس اکنامک ڈیولپمنٹ کا فوکس ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ اب آپ جو ڈسٹرکٹ 8 میں آئے ہیں، تو یہ اب ہر کوئی پوچھتا ہے امریکن پولیٹکس میں کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ، تو آپ کدھر گئے ہیں؟ میں ہوں تو ویسے جو ہے ریپبلکن تو ہوں نہیں، میں ڈیموکریٹ ہی ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو پہلے امریکن سمجھتا ہوں۔ بھئی پہلے تو ہم امریکن ہیں، پھر یہ ریپبلکن، ڈیموکریٹ، لبرٹیرین، گرین، جو بھی آپ کہہ لیں اپنے آپ کو، وہ پارٹیز آتے ہیں۔ تو میرا شروع سے رویہ یہی رہا ہے کہ واٹ ایور جو کنٹری کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے، ہم کو وہ کرنا چاہیے۔ تو آپ کا جب یہاں پر آپ آئے، لوگوں پارٹیسپیٹ کیا، تو آپ لوگوں کو کیا اپنا مینیفیسٹو کیا بتاتے ہیں؟ آپ کیا نیا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہر کسی کے لیے ہے، چاہے یہاں پہ رہیں، چاہے آپ انڈیا میں، پاکستان میں کہیں بھی رہیں، یہ 3 چیز امپورٹنٹ ہیں۔ تو روٹی کے لیے کمانا ضروری ہے، جابز نمبر 1 پرائیورٹی ہے میرے پلیٹ فارم پہ۔ اب رہی بات کپڑے کی، تو یہاں پہ کپڑے کی کمی نہیں ہے، لیکن ہیلتھ کیئر از ویری امپورٹنٹ، یہ سیکنڈ جو ہے میرے پلیٹ فارم پہ امپورٹنس ہے۔ پھر ایجوکیشن کا ہے، کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے یہاں پہ، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اس کے لیے میں کافی جو ہے فکر مند ہوں کہ ایجوکیشن وہ ہونا چاہیے جو کہ آپ جب گریجویٹ ہو جائیں گے تو نکلنے کے بعد آپ کو جاب ہونا چاہیے۔ بیکار قسم کی اگر آپ ڈگری لے کر گریجویٹ ہوئیں گے، اور اس کے ساتھ پھر اتنا قرضہ یہاں پہ ہوتا ہے بچوں کے اوپر، بالکل۔ اسٹوڈنٹ لونس، جو ڈیٹ جو ہے، دیٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ۔ تو یہ صرف شکاگو ہی کے اندر ایجوکیشن کا پرابلم ہے یا آل اوور دا نہیں، یو ایس اے؟ آل اوور دا یو ایس اے، آل اوور دا یو ایس اے۔ ہماری جو کالجز اور یونیورسٹیز ہو گئے ہیں، یہ ڈپلوما ملز بن گئے ہیں۔ آپ جائیے جی، پیسے دیجیے، ہم آپ کو 4 سال کے بعد ایک ڈگری دے دیں گے، اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں 2-3 کانفرنسز کرا کر ہوں ان دا لاسٹ فیو ایئرز، برجنگ دا گیپ بٹوین ایجوکیشن اینڈ انڈسٹری، کہ بھئی انڈسٹری کو کیا چاہیے، اسکول میں کیا پڑھا رہے ہیں، یہ میچ ہونا چاہیے۔ ناٹ جسٹ آج کل کی نہیں، فیوچر کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں گے
تو کل کے جو اسکلس نیسیسری ہیں وہ اسکولس میں ٹیچ کرنا چاہیے. تو اس سے جو ہے ملک کا بھی فائدہ ہے, اسٹوڈنٹ کا بھی فائدہ ہے, پیرنٹس کا بھی فائدہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف بچوں کا ہے, یہاں پہ بعض وقت پیرنٹس بھی لون لیتے ہیں بچوں کے لیے, اور وہ بیچارے ساری زندگی وہ لون جو ہے چکانے میں گزر جاتی ہے. دیٹ ہیز ٹو چینج. اچھا ناظرین, فہیم صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ 8 کے لیے کانگریس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے جو ہے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ ان کو دیکھیں, ان کے مینیفیسٹو کو پڑھیں, ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, ان کے سوشل میڈیا آؤٹلیٹس پہ جائیں, ان کو پرکھیں. اور سب سے جو ہمارے اس ساؤتھ ایشین لوگوں کی ایک وہ ہوتی ہے کہ ووٹ رجسٹرڈ نہیں کراتے, اور ووٹ پھر رجسٹر کرا بھی لیں تو ووٹ دیتے نہیں ہیں. تو یہ دونوں صورتحال یہاں پر بھی ہیں, ہر جگہ پر ہے, ہر جگہ پر ہے. دیکھیے پہلے تو ہوتا یہ کہ جب ہم آتے ہیں نا تو سیٹل ہونے میں زندگی گزار دیتے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں کا سارا ملک ایک نظام اس کا جو چل رہا ہے اس میں ڈیسیشن میکنگ ٹیبل پہ ہمارا ہونا ضروری ہے. صرف کانگریس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں, لوکل آفیسز کے لیے بھی. ماشاءاللہ ہمارے پاس شکاگو میں کافی لوگ اب لوکل آفیسز کے لیے بھی رن کر رہے ہیں. میری بیٹی خود لوکل آفس کے لیے رن کی تھی, جو میں ولیج میں رہتا ہوں پلین فیلڈ کی, تو ٹرسٹی کے لیے رن کی. ٹھیک ہے, پہلی بات. ویری گڈ. اوکے, جیتی نہیں, ایٹ لیسٹ آپ لیکن پارٹیسپیٹ کر کے آپ اس سسٹم میں تو ان ہو جاتے ہیں نا. اچھا ہوا یہ کہ جیسے الیکشن ختم ہوا, جو نیا میئر ہمارا جو الیکٹ ہوا وہ اس سے اتنا امپریس تھا کہ وہ اس کو کال کر کے بولا کہ میں ایک میئرل جو ہے ایڈوائزری کاؤنسل بنا رہا ہوں اور میں تم کو اس پہ اپوائنٹ کر رہا ہوں. ویری گڈ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے. ہم لوگ ایک آئی لینڈ پہ نہیں رہ سکتے بھائی, یہی ہمارا ملک ہے. چاہے ہم کتنا بھی چاہیں, آپ لوگ سوچ کے دیکھیے کہ ہم لوگ واپس نہیں جا رہے انڈیا پاکستان کو, اور اگر جائیں گے بھی تو ہمارا وہاں سیٹل ہونا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم اس سسٹم سے نکل کے. ناظرین, میں چاہوں گا کہ فہیم صاحب سے کوشچن ایک اور پوچھوں کہ یہاں پر جو کاروبار ہے, ہم نے دیکھا کہ پچھلے کووڈ کے بعد جو ہیں وہ کاروبار کافی ڈیمیج ہوئے ہیں, چھوٹی انڈسٹریز کافی نقصان ہوا ہے. تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور کیا ایسی تبدیلیاں چاہتے ہیں اس میں کہ یہاں پہ جابز نکلیں؟ نہیں, آپ بڑا اچھا سوال کر رہے ہیں. آپ جابز کافی ہیں یہاں پر, کاروبار پہ امپیکٹ ہوا, لیکن گورنمنٹ کی جو اسسٹنس جو سپورٹ ہوا نا, تو اس سے کافی ہیلپ ہوئی ہے. اچھا, پرابلم اب یہ ہو رہا ہے کہ جابز تو ہیں لیکن بندے نہیں مل رہے ہیں کام کرنے کے لیے. اب ایک ہماری فیملی کی کمپنی بھی ہے, اس میں کوئی 600 لوگ کام کرتے, ٹھیک ہے, ہم کو بندے نہیں مل رہے ہیں. میں ڈنکن ڈونٹس کے سامنے سے جا رہا تھا, جہاں پہ $8-9 کے جو جاب ہوتے تھے, وہاں سائن لگی ہوئی ہے کہ اسٹارٹنگ پے اپ ٹو $20. تو تھوڑا سا یہ جو اکنامک ڈاؤن ٹرن آیا, لیکن پھر اسٹیمولس آیا, اس سے جو ہے مشکل ہو گئی ہے کہ امپلائرس کو امپلائی نہیں مل رہے ہیں آج کل. نہیں تو امپلائی تو اس میں بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ امریکن ایئر لائن, ڈیلٹا ایئر لائن میں لوگ فلائٹ لیٹ اس لیے ہو رہی تھیں کہ پائلٹ جاب پہ نہیں آ رہے, کیونکہ وہ ان کو تو پے گھر بیٹھ کے مل رہی ہے, وہ جاب ہی نہیں جوائن کر رہے. تو یہ بھی ایک بڑا وہ ہے, ایک دور ہے, گزر جائے گا. لیکن جیسے یہ دور گزرے گا, ون آف دا تھنگس جب میں جو کہتا ہوں کہ دا نیکسٹ پینڈیمک از گوئنگ ٹو بی دا پینڈیمک آف ان ایمپلائمنٹ. رائٹ. دیکھیے یہ 4 دن کی ہیں سپورٹ گورنمنٹ کی. گورنمنٹ کے سپورٹ سے جو ہے بزنس نہیں چلتا. بزنس کے لیے امپلائی ضروری ہے, اور ہمارے لوگوں کو چاہیے, اسپیشلی ہمارے لوگ جو انڈیا پاکستان سے جو آئے ہوئے ہیں, ہم لوگ ایک تو ہمارے دماغ میں بات آتی ہے کہ نہیں یار ہم کو انگریزی برابر نہیں آتی, ہمارا رنگ یہ ہے. دیز آر دی بیریئرز جو ہم لوگ خود کریٹ کرتے ہیں. بالکل. 30-40 سال کے قریب لوگ یہاں پہ آنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار دیکھو ہمارے کلر کی طرف سے یا ہمارے مذہب کی طرف سے ہم کو جاب نہیں مل رہا ہے. امپلائر ان چیزوں کی فکر نہیں کرتا. بالکل ایسا نہیں ہے. امپلائر کو چاہیے کہ بندہ آئے, کام کرے, میک اے پروفٹ فار دی امپلائر, اینڈ دین امپلائر بینیفٹس, رائٹ. تو یہ ہمارے دماغ سے نکال دینا چاہیے. جابز ہیں. اچھا, میں چاہوں گا کہ ناظرین ہم اپنے اس انٹرویو کو کلوز کریں گے, لیکن آخر میں ڈسٹرکٹ 8 کے بارے میں اور آپ کی ویب سائٹ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہمارے ناظرین کو دیں. جی, تو ڈسٹرکٹ 8 جو ہے الینوائے کی ڈسٹرکٹ 8 ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے ساؤتھ ایلجن سے, گوئنگ آل دا وے ڈاؤن ٹو ووڈ رج.
اب بیچ میں کئی قریباً 20 سٹیز اینڈ ولیجز ہیں. شامبرگ ہے, ہافمین اسٹیٹس ہے, ایڈیسن ہے, بلومنگ ڈیل ہے, کیرل اسٹریم ہے. تو آپ اگر میری ویب سائٹ پہ جائیں گے www.fahim2022.com, بڑے سمپل سی ویب سائٹ ہے, fahim2020.com, fahim2022.com یا fahimforcongress.com. آپ جب اس پہ جائیں گے تو جا کر دیکھیے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. مجھے خود بعض وقت ایسی شرمندگی ہوتی کہ یار میرے بارے میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ کچھ خدمت ایک خلق کر چکا ہوں. ایک چیز اور بھی ہم لوگ شروع کیے ہیں جو میں آپ سے ذکر نہیں کرا تھا. 4 سال پہلے ایک نان پروفٹ میں شروع کیا, اس کا نام ہے امان, AMAN. امان کا کانسیپٹ ہے بالکل ہی سمپل کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو کرتے تھے اپنے لوگوں کے لیے, نیبرز کے لیے, وہ ہم کو کرنا چاہیے. ہم لوگ اس سے ہٹ گئے ہیں. ہم لوگ نماز اپنے لیے پڑھتے, روزہ اپنے لیے رکھتے, زکوٰۃ اپنے لیے دیتے, دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ دماغ میں آیا تھا. تو امان کا سمپل ہے امریکن مسلمس اسسٹنگ نیبرس. ویری گڈ. امیڈیٹ نیبرہڈ میں, ناٹ ایٹ دی 30,000 فٹ لیول. آپ کے اطراف کے لوگوں کے لیے کچھ کیجیے. آپ بے شک داڑھی رکھ کے کیجیے, حجاب پہن کے کیجیے, جو ہے. لیکن جب مسلمانوں کو دیکھیں گے لوگ کہ بھئی یہ لوگ تو جو ہے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, ہم لوگ والنٹیئر نہیں کرتے. بالکل. تو امان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ لوگ جا کے چیک کریے. آئی نو یہ پولیٹیکل بات کر رہے تھے, لیکن یہ میسج بھی میں دینا چاہ رہا ہوں. بالکل. نہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ یقیناً یہاں پہ جب بھی آپ اس پولیٹیکل سسٹم میں آتے ہیں تو آپ کا بیک گراؤنڈ یا آپ کا جو لائف ہے وہ دوسروں کی خدمت کے لیے ہی ہوتی ہے, جب بھی پولیٹیکل سسٹم میں آپ آتے بھی ہیں. جی. تو میں چاہوں گا کہ کوئی میسج ہمارے ناظرین کے لیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پلیز گیٹ رجسٹرڈ, کم آؤٹ اینڈ ووٹ. ہم لوگ یہ بات کا اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ اس ملک میں ہم کو جو یہ سہولت ملی ہے اور ایک ذمہ داری ملی ہے کہ آپ اپنا ووٹ ڈال سکتے. کوئی آپ کا ووٹ خرید نہیں سکتا. ہمارے یہاں تو ووٹ بک جاتے ہیں, لیکن ایک ہمارے پاکستانی میئر ہیں یہاں پہ گلینڈیل ہائٹس کے, چودھری کھوکر, اس بار جیتے. پتہ ہے آپ کو کتنے ووٹ سے جیتے؟ 2 ووٹ سے. واو. 2 ووٹس. So every single vote counts. سنگل ووٹ کاؤنٹس. یہ مت سمجھیں کہ بھائی میرے ایک ووٹ سے کیا ہونے کا ہے. آپ جائیے ضرور, ہر چیز میں ہر لیول کے اوپر پارٹیسپیٹ کریے, آفس کے لیے رن کریے, ووٹ ڈالیے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آگے چل کے ہمارے بچوں کا مستقبل کتنا روشن رہے گا اس ملک میں. ویری گڈ. ناظرین, کیپٹل ٹی وی واشنگٹن آج واشنگٹن سے جو ہے شکاگو آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو ان کی کاوشوں کو سراہیں جو کہ امریکن پولیٹکس کے سسٹم میں داخل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے, اور محمد فہیم صاحب ان میں سے ایک ہیں, اور ان کے ساتھ بہت اچھی ہماری بات چیت ہوئی. تھوڑا سا آپ نے انٹرویو بھی دیکھا جو آپ لوگوں نے, لیکن بیک سٹیج بھی بہت ساری گفتگو ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے ایک بہت اچھی شخصیت ہیں. اور پلیز انہوں نے جیسا کہا کہ اپنا ووٹ رجسٹر کرائیں اور ووٹ دیں, سسٹم میں آئیں, کیونکہ اگر آپ ووٹ رجسٹر نہیں کرائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی طاقت کیا ہے, آپ کی کمیونٹی کی طاقت کیا ہے. تو اگر آپ اپنی کمیونٹی کی طاقت کو شو کرنا چاہتے ہیں تو ووٹ کو رجسٹر ضرور کرائیں اور ووٹ دیں. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ بہت بہت آنے کا اور آپ کے وقت دینے کا بھی. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.